بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعا کی تھی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جیل خانہ تیرے راستے کا مجھے زیادہ پسند ہے، بعینی ہی قبول ہو گئی اور وہ جیل چلے گئے. جیل جانے کے بعد جیل کی تاریکیاں ان کے وجود سے منور ہو گئی. بڑے بڑے غمزدہ لوگ تھے، آپ کو دیکھ کر ان کے غم دور ہو گئے اور ایک باغ و بہار آ گئی. ایک اتنا حسین و جمیل پیغمبر جیل میں ہو تو وہ پھر گلستان بن جائے گا. رشتے گلاب ویرانہ بھی رشتے گلستان ہو جاتا ہے. تو آپ کی عبادت، نیکی اور لوگوں کی دیکھ بھال، ہر ایک کو پوچھتے، بیماروں کی عیادت کرتے، ان کو حوصلے دیتے، ان کو توحید کی دعوت دیتے. اس طرح کرتے کراتے 5 سال گزر گئے. 5 سال کے بعد 2 نوجوان قید خانے میں آئے. بہت پریشان تھے، برے حال، بانکے دہاڑے. ان میں ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور ایک بادشاہ کا نان بھائی اور کھانا پکانے والا تھا. دونوں شاہی نوکر تھے. اب شاہی نوکر اور جیل خانہ کو آسان کام نہیں ہے. ان دونوں پہ الزام تھا کہ ان نے بادشاہ کو زہر دیا ہے. نان بھائی کہتا تھا کہ اس نے پانی میں آپ کی شراب میں زہر ملایا ہے، لیکن بادشاہ نے پیا نہیں. جب سامنے کھانا آیا اس وقت ساقی نے کہا کہ اس کھانے میں زہر ہے. تو نان بھائی نے کہا یہ جو شراب پلا رہے اس میں بھی زہر ہے. تو معاملہ مشکوک ہو گیا. تو دونوں کو جیل بھیج دیا گیا تفتیش اور تحقیق تک. اور پیچھے تحقیق شراب کی اور اس کھانے کی تحقیق شروع ہو گئی.
تو یہ جب قید خانے میں آئے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ جو غمزدہ آتا تو پھر آپ ہی کا سہارا لیتا تھا۔ واقعی جیل میں انسان، جیل کی کال کوٹڑیاں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے اندر وقت گزارنا آسان کام نہیں ہے، تو وہاں کوئی حوصلہ دے، کوئی بات کرے تو انسان کو بہت ڈھارس بنتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا، آپ کی کوئی سنے گا نہیں، نہ سنا کر باہر پہنچائے گا، بس اندر ہی جو ہوگا سب، باہر کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا، وہاں پر ساقی نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، 3 خوشے ہیں، اس سے انگور لے کر نچوڑتا ہوں بادشاہ کے لیے۔ نان بھائی نے خواب دیکھا کہ 3 ٹوکریاں روٹیوں کی میرے سر پر ہیں۔ تو یوسف السلام کی چونکہ شہرت تھی جیل میں کہ یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے، اور جیسا کہ شروع میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ علم عطا فرمایا، تو ان کے والد صاحب نے بتا دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ علم التعبیر، خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ ایسے تو علم التعبیر تفسیر کو بھی کہتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ اب یہاں پر وقت آ گیا کہ اب خوابوں کی وہ تعبیر کا جو علم ہے وہ یوسف السلام کو کہاں پر لے کر جائے گا، کیونکہ اب سوال کرنے والے شاہی لوگ ہیں، دونوں بادشاہ کے خدام ہیں۔ اب دونوں نے خواب دیکھا اور کہا کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو یوسف السلام عبادت، ذکر اذکار، اللہ اللہ، اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، اور اس توحید کی دعوت سے پہلے اپنا موعظہ بتایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے تمہارے گھر سے، میں اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا آئے گا، اس کی کیا مقدار ہوگی، کیا رنگ ہوگا، کیا ذائقہ ہوگا، میں بتا سکتا ہوں۔ یعنی یہ بتایا کہ مجھے وحی آتی ہے اور میں غیب کی بات بھی بتا سکتا ہوں بذریعہ وحی۔ اور یہ وہی ایسا موجہ جیسے عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، میں بتا سکتا ہوں ما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ تم کھاتے کیا ہو، تم نے گھروں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے چھپا کر، یہ بھی میں بتا سکتا ہوں۔ اور یہ موجے کا اظہار نبی کے لیے فرض ہوتا ہے، یاد رکھو، ولی کے لیے کرامت کا اظہار فرض نہیں ہے، بلکہ اس کا چھپانا بہتر ہے، لیکن نبی کو اپنا موجزہ بتانا ہوتا ہے، دکھانا ہوتا ہے، تاکہ اگلے لوگ یقین کریں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے موجزے کا بیان کیا کہ مجھے یہ موجزہ حاصل ہے اور یہ مجھے میرے اللہ بتاتے ہیں، یہ بتایا، اور پھر ان کو توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دینے کے بعد پھر ان کی خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک تو اس لیے کہ فوری طور پر نہیں کہا، کیونکہ اس میں جو خواب کی تعبیر تھی اس میں ایک کے لیے بری خبر تھی، اس میں پھر بتایا کہ بھائی ساقی سے کہا کہ تو اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، اور الزام ناندہی پر ثابت ہو کہ اس کو سولی دے دی جائے گی، اور اس کے سر کو درندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، جب مر جائے گا تو لازمی بات ہے درندے پرندے کھا جاتے نوچ نوچ، پرندے یعنی وہ پرندے جو درندے ہیں، سباء الطیور، یعنی جو پنجہ اور اپنی چونچ استعمال کرتے ہیں، وہ سباء الطیور، اس سے ان کو رسول نے حرام قرار دیا۔ ایک درندے ہوتے اور ایک پرندوں میں بھی درندے ہوتے ہیں، لہٰذا جو اپنے پنجے سے اور اپنے چونچ سے شکار کرتے ہیں، ان میں کوا ہے، چیل ہے، ماز ہے، شکرا ہے، بہت الو ہے، یہ سب بہت فرشتے ہیں۔ جو نہیں کرتے وہ سارے پرندے حلال ہیں، جس میں طوطا بھی حلال ہے، اس کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام چونکہ ایک بڑا عرصہ ہو گیا تھا، اور کوئی، حالانکہ چند دن کے لیے بھیجا گیا تھا، اور پھر بھول ہی گئے سارے بھیج کر۔
عاشقہ نے بھی فراموش کر دیا وہ اپنی بدنامی کے معاملے میں وہ بھی خاموش ہو گئی، کوئی خبر نہیں، 5 سال گزر گئے۔ تو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بشری تقاضے کی وجہ سے، جس کے بارے میں ان کو گمان تھا کہ یہ بادشاہ کی ڈیوٹی پر دوبارہ چلا جائے گا، اس کو کہہ دیا کہ یار میرا بھی تذکرہ وہاں کر دینا کہ بلا وجہ اتنے عرصے سے جیل میں پڑا ہوں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، ابن المنذر کی اور ابن ابی حاتم کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا اگر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کہتے اتنے زیادہ طویل عرصہ جیل میں نہ رہتے، کیونکہ اس پر اللہ تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے کہ آپ نے کیوں کسی مخلوق پر تکیہ کیا؟ وہ بھول گیا جا کر، اور 7 سال تک بھولے رہا۔ مزید 7 سال گزر گئے، اس لیے کل مدت 12 سال ہے۔ 5 سال اس واقعے سے پہلے، 7 سال اس کے بعد، 12 سال مدت ہے۔ اور وہاں تو ایک دن گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے، دم خم ایک دن میں نکل جاتے ہیں۔ بڑے بڑے فن خان لوگوں کے وہاں جا کر حالات ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا وہاں پر۔ سنیں بات ہے تو 7 سال کے بعد پھر واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، تب اس کو یاد آیا وہ تعبیر بتانے والا تو جیل میں ہے، مجھے وہ ساقی تھا۔ 7 سال کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر رحم اللہ اخی یوسف، اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے، اگر نہ کہتے وہ اس کو اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا، یعنی بادشاہ کے پاس، ما لبث فی بضع سنین، تو پھر جیل خانے میں اتنے سال نہ رہتے، رسول اللہ نے فرمایا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ سجنہ، جیل خانے میں، فتیان، 2 جوان۔ اب بعض مفسرین تو کہتے ہیں معاہو، یعنی جس وقت یوسف علیہ السلام جیل گئے اس وقت یہ بھی گئے ہیں، بات تو یہ کہتے ہیں، یعنی فوری کا واقعہ یہ۔ لہٰذا پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر 7 سال یا 5 سال گزرے ہیں، لیکن دوسرے مفسر کہتے ہیں معاہو سے مراد 7 نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جس طرح وہ جیل گئے اس طرح بعد میں جیل میں یہ 2 آئے۔ اب ان نے خواب دیکھا، قال احدہما انی ارانی آصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ آصرو نچوڑ رہا ہوں، عصیر کہتے ہیں جو ہے جوس کو عصیر کہتے ہیں، آصرو میں نچوڑ رہا ہوں، خمرا شراب۔ اچھا شراب نہیں، انگور نچوڑ رہے تھے، لیکن انگور نچوڑنے کو شراب کہا، خمرا، کیونکہ بعد میں اس کو شراب بننا تھا۔ یہ ما یعول، یہ مجاز ما یعول ہے، یعنی مستقبل میں جو چیز ہونا ہے اس کا پہلے نام دے دیا جاتا ہے، اور یہ تو روزانہ ہوتا ہے۔ ہماری کسی ماں بہن سے پوچھے کیا پکا رہی ہوں، میں حلیم پکا رہی ہوں، میں پلاؤ پکا رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پلاؤ حلیم، حالانکہ اس تو وہ تو پکنے کے بعد ہوگا، لیکن نام پہلے دے دیا پلاؤ کا، حلیم کا۔ تو عاصر خمرہ یعنی انگور نچوڑ رہے تھے، اس میں سے شراب۔ یہ خواب دے۔ قال آخر نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، جو نے کہا میں دیکھتا ہوں احملو اٹھائے ہوئے ہوں، فوق راسی اپنے سر پر، خبزہ روٹیاں، میرے سر پر روٹیاں ہیں، تاکل الطیر منو، جس سے پرندے کھا رہے ہیں روٹیوں میں سے۔ نبینا بتاویلہ، ہمیں بتا دو اس خواب کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نیک انسان ہیں، من المحسنین، آپ نیک اللہ والے آدمی ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے دعوت شروع کی اپنی، اور دعوت سے پہلے موضع بیان، قالا یا لا یاتیکما طعاما ترزقانہ، نہیں آتا تم دونوں کے پاس کھانا، ترزقانہ جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، الا نبأتکما بتاویلہ، مگر تمہیں میں بتا دوں گا بتاویلہ، اس کی تفصیلات، قبل ان یاتیکما،
ہمارے پاس کھانا آنے سے پہلے میں تفصیل بتا دوں گا آج کیا آنا ہے، کیا کیا اس کا رنگ کیا ہوگا، ذائقہ سب کچھ بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یعنی صرف تعبیر کا علم نہیں ہے بلکہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی مجھے دیا ہے، اور یہ حضرت السلام کو بھی حاصل تھا کہ تم یہ کھانے جو کیا کھاؤ گے میں بتا دوں گا۔ اب اس کے بعد تبلیغ شروع کی، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، پہلے معجزہ کا اظہار کیا، اب انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے چھوڑی ہوئی ہے ملت قوم، مذہب ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، میں نے چھوڑا ہوا ہے، یعنی شروع سے چھوڑا ہوا ہے۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اتباع کی ہے اپنے ماں باپ کی ملت کی، یعنی بتایا ان کو کہ میں خاندان نبوت سے ہوں، عام اپنا خاندانی شجرہ بتایا۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایسے لوگ ہیں کہ جو خود پہچانتے نہیں تو عالم دین کو اجازت ہے کہ اپنے کچھ فضائل لوگوں کو بتائے تاکہ وہ مستفید ہوں۔ بات تو سمجھ، بہت اہم بات ہے یہ، اس کی اصل یہ خود بتا رہے ہیں کہ میرے ماں باپ کون ہیں، میں کس خاندان سے ہوں۔ ایسے لوگوں کو کیا پتا ہے، ہر ایک کو تو وہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو اگر ویسی چیز حاصل ہے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی نمود نہیں کہلاتی، مقصد لوگ استفادہ کریں۔ جی اگر اس طرح نہیں کریں گے تو پھر لوگ ہر ایک آدمی کی تو نظر نہیں ہے۔ جس حضرت نے ہمارے حضرت نے سنایا کہ دو گاؤں والے آئے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ اللہ اللہ سیکھنے آئے، فرمایا بھائی یہاں کیا، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تمہیں کیا دوں گا۔ رات کو بستر اٹھا کے چلے گئے، ہم تو سمجھتے آئے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، یہ تو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، حالانکہ یہی تو ان کے بڑے ہونے کی علامت تھی۔ اس لیے کبھی کہنا پڑتا ہے آؤ یہاں آؤ، ہمارے پاس آؤ، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم۔ یہ ہے واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اتباع کی ہے اپنے ماں باپ کے مذہب کی، جو ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ لکھا ہے علماء نے کہ واتبعت ملت آبائی، کہ بعض لوگ بڑے جوش کے اندر کہہ دیتے ہیں اپنے ماں باپ کی تقلید کرنا، یعنی جو تقلید کے منکر ہے کہتے ہیں تقلید جائز نہیں ہے، قرآن میں کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی تقلید کرتے ہو، جگہ جگہ پر مذمت کی ہے۔ وہاں پر علماء نے بڑا اہم نقطہ لکھا ہے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، تقلید آبا، بڑوں کی تقلید کی دو قسمیں، مذموم اور محمود۔ مذموم وہ ہے کہ جو گمراہ ماں باپ کی تقلید کرتا ہے، اور محمود یہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ ماں باپ کی اتباع کرتا ہے، اور یہ آیت دلیل ہے واتبعت ملت آبائی، میں نے اتباع کی ہے ملت اپنے ماں باپ کی ملت کی۔ یہاں کو کہے گا کہ یہ اتباع غلط ہے، بولو یہاں لکھا ہوا ہے، بہت اہم بات ہے، اس لیے بلا تفریق بات کر دینا، یہ اللہ رسول کی بات میں بھینگا پن استعمال کرنا ہے، ایک طرف نظر آئے اور دوسری طرف نظر نہ آئے۔ واتبعت ملت آبائی، یہ اتباع محمود ہے اپنے ماں باپ کی۔ ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ عقیدہ توحید جو ہے اللہ کا ہم پر فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی، ہم پر بھی فضل ہے کہ ہم خاندان نبوت پر، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں توحید کی دعوت کی توفیق دیتے ہیں اور ہم سے توحید کا کام لیتے ہیں، اور یہ عقیدہ توحید ہم سب کو دیا، ورنہ کہاں کہاں بھاگے پھرتے۔ ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور بے غم ہو جاؤ، سارے غموں سے نجات مل جائے گی۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے، اللہ نے توحید کا عقیدہ دیا، ورنہ کس کس کو سہاروں کے پیچھے جاتے۔
یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا متفرق اور کئی معبود، ارباب رب کی جمع ہے، کیا کئی معبود خیر بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ وہ ایک اللہ زبردست بہتر ہے یا کئی جو ہے چھوٹے چھوٹے بہتر ہے؟ تم بتاؤ. بالکل بات سمجھ میں آنے والی. ایک طاقتور کافی ہے چھوٹے چھوٹے سے. ما تعبدون من دون الا آسمان، اور تم جو عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ نہیں ہے مگر چند نام ہے. تمہیں اپنے تو نام کھڑے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. سمیتم انتم وآباؤکم، جو نام تم نے اور تمہارے ماں باپ نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہوئی، یہ بھی میرے شریک ہیں. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو تم مگر کس کی؟ اللہ کی. ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین اور سیدھا راستہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ دعوت توحید کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. یا صاحب سجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا اور وہ ساقی کے عہدے پر فائز ہو جائے گا. اما الاخر فیسلب، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دے دی جائے گی. فتاکل الطیر من راسی، اس لیے سلیب کہتے ہیں، سلیب سولی سے. یسلب تاکل الطیر من راسی، پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کھائیں گے. گدے چیلے سب کھائیں گے اس کو. اب جب یہ تعبیر بتائی تو انہوں نے نہیں ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب واب نہیں دیکھا ہے. تب قض الامر، یوسف فرمایا قض الامر، فیصلہ ہو گیا بات کا. الذی فی تستفتیان، جس کے بارے میں تم فتویٰ پوچھ رہے تھے، تم سوال پوچھ رہے تھے، فیصلہ ہو چکا ہے. اب تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، فیصلہ ایک بچے گا ایک مرے گا. وقال للذی ظن، اور کہا اس شخص سے ظن جس کے بارے میں گمان تھا، انہ ناجم منہما، ان دونوں میں سے وہ نجات پائے گا. اذکرنی عند ربک، کہ اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا. تو ساقی سے کہا کہ اللہ اپنے مالک کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. یہاں اللہ تعالی ناراضی اظہار فرمایا، کیونکہ انبیاء اور صدیقین کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ زنی سہارے پر اعتماد کریں. یاد رکھو یہ سب زنی سہارے ہیں، ایک زن اور گمان ہے. فنسا شیطان ذکر ربی، بلا دیا شیطان نے اس کے رب کے پاس ذکر کرنا، اس کو یاد ہی نہیں رہا. 7 سال گزر گئے، 7 سال یاد ہی نہیں آیا کہ مجھے کوئی پیغام جیل خانے سے ملا تھا. فلبث فی السجن بضع سنین، پس رہے آپ جیل میں بضع سنین. 9 سے پہلے، 3 سے زیادہ 9 سے کم، یعنی 7 سال جیل میں رہتے. بضع سنین تو 5 سال پہلے اور 7 سال پہلے 12 سال وہاں ہو گئے ان کو. اب 12 سال کے بعد پھر یہاں پر اگلی بات شروع ہوتی ہے. وہی خواب کی تعبیر سے پھر بات شروع ہوتی ہے. بادشاہ خواب آتا ہے، تب اس کو یاد آتا ہے اس ساقی کو کہ معبر تعبیر دینے والا کہاں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جیل خانے سے نکال کر ان کو تخت شاہی تک پہنچا دیتے. بلکہ بعض روایات میں جبریل السلام آئے اور کہا کہ حضرت آپ کو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے، کون سی جگہ ہے جہاں براہ راست اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی، یہاں آپ نے کیوں اس کو کہہ دیا؟ ایک انسان ہے، پیغمبر بھی بشر ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ نہیں ہے جتنا کوئی اونچا ہوتا ہے اتنے اللہ تعالیٰ کے تقاضے بھی بلند ہوتے ہیں. اس لیے انبیاء اور صدیقین کے لیے ایسے سہارے جائز ہے، مباح ہے کہ آپ کوئی اس قسم کا سبب ڈھونڈیں، جائز ہے، مباح ہے، لیکن
انبیاء صدیقین کے لیے اس مباح کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ بس صرف اور صرف ذات الہی کو سامنے رکھنا چاہیے، وہ خود ہی اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔